مکرم صاحب کو آج تقریباً 1 ہفتے بعد دیکھ رہی تھی۔ ان کو دیکھنے کے بعد میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے عجیب و غریب احساسات تنگ کرنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس انسان میں ایسی کون سی کشش ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ میں جب بھی اس انسان کو دیکھتی تھی کنٹرول کھو دیتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے خود سے خوف آنے لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھوں کہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہوں۔ مکرم صاحب میرے والد کے بچپن کے دوست تھے، لیکن ہمارے گھر میں وہ پچھلے 1 ہفتے سے لگاتار آ رہے تھے۔ میرے والد چونکہ بڑے سیاستدان تھے، اس سلسلے میں اکثر ہی ان کے دوست وغیرہ ملنے کے لیے آتے رہتے تھے، اور ابھی بھی سیاست کا ہی کوئی مسئلہ چل رہا تھا جس پر وہ دونوں بیٹھی بحث کر رہے تھے۔ جبکہ میں ان سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی مکرم صاحب کے چہرے کو دیکھتی چلی جا رہی تھی اور اپنے ذہن میں مختلف طرح کے تصورات پیدا کر رہی تھی، جن سے میری بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہی مکرم صاحب نے میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی آنکھیں ملیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے لگا کہ اگر مزید میں انہیں دیکھتی رہی تو مجھ سے کچھ غلط ہو جائے گا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا تنفس کسی بھی طرح سے بحال نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں میری بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ تم اتنی کیوں پریشان کیوں ہو؟ بابا نے کچھ کہا ہے یا تمہاری کسی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ بہن کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور اسے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ 14 سال کی عمر میں ہی مجھے اپنے سے کئی گنا بڑے آدمی سے عشق ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عشق کتنا جان لیوا ثابت ہو جائے گا۔ یہ مجھ سے نہ صرف میرا بچپن چھین لے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ میری پوری جوانی کے لیے داغ بن جائے گا۔ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی بابا کا بلاوا آیا۔ یقیناً مکرم صاحب مجھے بلا رہے تھے۔ بابا کی بات سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ محسوس بھی ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی اور کس طرح برتاؤ کروں گی۔ میں اسی ششو پنج میں مبتلا تھی جب ماما دوبارہ بلانے کی آ گئی اور پھر میں ان کے ساتھ ہی باہر چلی گئی۔ مکرم صاحب اس وقت وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، اس لیے امی نے مجھے ان کے قریب ہی جا کر بٹھا دیا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ ان کے بازو سے جا کر لگا، مجھے لگا کہ میرے پورے جسم میں آگ جلنے لگی ہے۔ میری طبیعت ایک دم ہی خراب ہونے لگی تھی۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر امی تشویش زدہ ہو گئیں اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے پریشے بیٹی؟ وہ آپ کے بابا کی عمر کے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں یہاں پر زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے ہاتھ کے اس حصے کو دیکھ رہی تھی جو مکرم صاحب سے ٹکرایا تھا۔ میں وہیں اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھول گئی تھی کہ اس وقت کمرے میں میری بہن موجود ہے۔ وہ پریشانی میں میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگی، کیا ہو گیا میری پیاری بہن کو؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن خدا کے لیے رونا تو بند کر دو۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ پہلے تو میں پریشان ہو گئی کہ اسے کیا جواب دوں، لیکن پھر میں اس کے گلے لگ کر مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ مجھے اپنی کیفیت بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بس کسی طرح اس سے کیفیت سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ میں کسی طرح مکرم صاحب کی طلسم سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ مجھے زندگی کے ہر لمحے میں بس انہی کا خیال آتا۔ رات کو سونے سے پہلے بھی ان کا چہرہ ہی میری نظروں کے سامنے گھومتا۔ صبح اٹھنے کے بعد بھی ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی۔ اسی میں میرا پورا دن گزر جاتا اور مجھے ان کی اس قدر طلب ہونے لگی کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کبھی کبھار خود کو نقصان پہنچانے کا بھی سوچ لیتی، کیونکہ مجھے اپنی کم عمری سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔
اگر میں جوان ہوتی یا پھر ان کی عمر کے لگ بھگ ہوتی تو مجھے اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، بلکہ میں کسی نہ کسی طرح ان کی دسترس میں پہنچ ہی جاتی۔ مگر یوں اس طرح سے ان کو حاصل کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کس سے مدد لوں، کس سے کہوں۔ جمعے کا دن تھا، رات کا وقت تھا، روز کے مطابق بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن میرا ذہن مکرم صاحب کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ تبھی مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر مکرم صاحب کھڑے تھے اور مجھے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کو مسکراتے دیکھ کر میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ ٹھہر گئی، لیکن میری یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ جب انہوں نے مجھے کہا، بیٹا تمہارے بابا کہاں ہیں؟ جب انہوں نے مجھے بیٹا کہا تو میرا دماغ غصے سے کھول اٹھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں ہر چیز تباہ کر دوں۔ میں نے انتہائی غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ میں کافی دیر تک اسی طرح دیکھتی رہی، لیکن ان کے چہرے سے مسکراہٹ دور نہیں ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں میرے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہو، بلکہ وہ میری اس غصے سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے میں آنسو بہاتی وہ میرے قریب آئے اور میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہاری آنکھوں میں چھپے ہوئے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ تمہارا باپ اس کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس سب کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ ان کی یہ بات سن کر پہلے تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی مجھ سے اس طرح بات کر سکتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ وہاں سے جانے لگے تو میں نے بے ساختہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا۔ میں اپنی اس جرت پر خود بہت زیادہ حیران تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ انہوں نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف اور صرف آپ کو اپنانا چاہتی ہوں اور آپ کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، یہی سب کچھ ہے تو میں تمہارا امتحان لے کر دیکھ لیتا ہوں کہ تم اپنے امتحان میں کتنا کامیاب ہوتی ہو۔ پھر انہوں نے مجھے اگلے دن اپنے گھر میں ملنے کے لیے بلایا۔ ان کی بات سن کر پہلے تو میں خوفزدہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اپنے امی ابو کو کیا کہوں گی۔ میں کہاں پر جا رہی ہوں؟ چونکہ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ مجھے یوں کہیں جانے کی اجازت دے دیتے، لہٰذا جب بھی کہیں پر جانا ہوتا تو اس کے لیے مجھے گھر کے تمام بڑے لوگوں سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ اگر کوئی ایک بار بھی انکار کر دیتا تو مجھے اجازت نہیں ملتی تھی۔ ابھی بھی مجھے امی سے اجازت کا ملنا بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ پچھلے ہی ہفتے اپنی دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی۔ تب میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے 3 ہفتوں تک باہر جانے کا نام بھی نہیں لوں گی، جبکہ مکرم صاحب کل ہی مجھے اپنے گھر بلا رہے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے بے چین میں خود بھی بہت زیادہ تھی اور بس کسی طرح ان کی دسترس میں جانا چاہتی تھی۔ لیکن اب یہاں پر مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں پر بیٹھی سوچتی رہی۔ اس دوران مجھے پتا نہیں تھا کہ مکرم صاحب بیٹھک میں ابو کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہے ہیں۔ بے ساختہ نظر اٹھا کر دیکھا تو میری چہرے بھی اب مسکراہٹ بکھر گئی۔ بلا شبہ وہ انسان مجھے اپنے دل کے بہت قریب لگتا تھا۔ اب تو وہ مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ میری آنکھوں کو سمجھ گیا تھا اور اس نے میری محبت کا اظہار بھی قبول کر لیا تھا۔ ورنہ میں تو ڈر ہی رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دے، یا پھر میرے والدین کو ہی میری شکایت نہ لگا دے کہ آپ کی بیٹی غلط چکروں میں پڑ گئی ہے۔ خدا کا شکر تھا وہ انسان مجھے سمجھ گیا تھا، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ چند لمحے اس کو دیکھ کر میں بھی اپنی آنکھوں کو سکون پہنچاتی رہی۔ جب وہ وہاں سے اٹھنے لگا تو میں بھی بے ساختہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتی، مجھے اپنے بابا کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ مجھے پکار رہے تھے۔ مکرم صاحب بھی پاس موجود تھے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں غلط سمجھ رہی ہوں اور مکرم صاحب نے سب کچھ ابا جان کو بتا دیا ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے ابا کی طرف گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا
اور مجھ سے پوچھنے لگی، تم نے مکرم سے کون سی کتابیں لینی ہیں؟ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ کافی دیر تک مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ ابا جان کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میری یوں چونک کر دیکھنے پر ابا بھی حیران ہوئے اور مجھے کہنے لگے، دراصل مکرم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تم نے ان سے کچھ کتابیں مانگی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے گھر جا کر وہ کتابیں لے لو۔ کل ویسے بھی وہ اپنے گھر پر ہی موجود ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تمہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویسے بھی تم نے اگر وکالت کرنی ہے تو مکرم بھی اپنی زندگی میں ایک اچھا وکیل رہ چکا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے تمہاری رہنمائی کر دے گا۔ ابا کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے جنت کی نوید سنا دی ہو۔ جس کام کو میں بہت زیادہ مشکل سمجھ رہی تھی وہ مکرم صاحب نے 5 منٹ کے اندر ہی اندر کر دیا تھا۔ نہ جانے 1 گھنٹے میں کتنی زیادہ بہانے میں اپنے ذہن میں سوچ چکی تھی، لیکن مجھے اپنا ہر دوسرا بہانہ پہلی بہانے سے زیادہ فضول لگتا تھا۔ مجھے یہ بھی لگنے لگا تھا کہ شاید میری یہ ملاقات ادھوری ہی رہ جائے گی اور میں مکرم صاحب کو ناراض کر دوں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابا کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور ابا کو کہنے لگی، جی میں نے ان سے واقعی ہی کچھ کتابیں لینی تھیں اور ان کتابوں کے بارے میں مجھے ٹیچر نے بھی بتایا تھا کہ یہ بہت اچھی ہیں۔ کافی دیر تک میں ابا کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی، جبکہ ذہن میرا ابھی بھی مکرم صاحب کی طرف ہی الجھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ابا کو دھوکہ دے کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں، لیکن پھر دوسری ہی لمحے شیطان دوبارہ سے مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور کہا، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بھی باقی لڑکیوں کی طرح محبت کی ہے۔ میں شاید بھول گئی تھی کہ محبت سب کچھ نہیں ہے، یہ سب تو صرف اور صرف اٹریکشن ہے۔ محبت اپنے محبوب کو حاصل کرنے کا نام نہیں۔ چونکہ اس وقت میرا ذہن بھی بہت کچا تھا اور مجھے صرف اور صرف مکرم صاحب کی ہی طلب ہو رہی تھی، اسی وجہ سے میں باقی تمام چیزوں پر غور نہیں کر رہی تھی۔ میرا مقصد صرف اور صرف اس انسان کو حاصل کرنا تھا اور اب مجھے اپنا یہ مقصد مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صبح تقریباً 7 بجے کے وقت میں اٹھ گئی۔ مجھے اتنی جلدی اٹھا دیکھ کر امی پہلے تو بہت حیران ہوئیں اور پھر کہنے لگیں، خیریت ہے بی بی، آج میری بیٹی اتنی جلدی اٹھ گئی، کہیں گھومنے کا پروگرام تو نہیں؟ یاد ہے نا پچھلے ہفتے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اگلے 3 ہفتوں تک کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ امی کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور انہیں کہنے لگی، امی میں کہیں نہیں جا رہی، بلکہ ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ابا بھی اسی وقت کمرے سے باہر نکلے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگی، ہاں جی آج میں اپنی بیٹی کو وکالت سکھانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ امی حیران ہو کر ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگیں۔ ابا نے انہیں بتایا کہ وہ مجھے اپنی دوست کے پاس لے کر جا رہی ہیں، اور یہ بات سن کر امی ایک دم ہی آگ بگولا ہو گئیں اور کہنے لگیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی جوان لڑکی کو ایک انجان آدمی کے گھر بھیج رہے ہو، اور کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ امی کی بات سن کر ابا غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ کیا تم پچھلے زمانے کی باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ ارے وہ بڑی عمر کا ہے اور اس کے باپ کی عمر کا ہے اور میرے بچپن کا دوست ہے، مجھے اس پر بہت اعتبار ہے، وہ ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی جیسا سمجھتا ہے۔ میں ابا کی باتیں سن کر اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے باپ کی عمر کا ہے لیکن اس کا باپ تو نہیں۔ امی ابا سے بحث کرنے لگی۔ فی الحال امی کی یہ بحث مجھے بہت زہر لگ رہی تھی۔ میں نے ابا کا بازو پکڑا اور انہیں کہنے لگی، ابا پلیز مجھے جانا ہے، وہ کتاب واقعی میرے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اماں ابا کو اپنی باتوں میں قائل نہ کر لیں اور مجھے لے جانے سے منع نہ کر دیں۔ ابا بھی غصہ ہو گئے اور اسی وجہ سے انہوں نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ بھی ٹھیک لگے گا میں وہ کروں گا، جبکہ امی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ شاید امی مکرم صاحب کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اور ابھی بھی امی میرے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو تشویش سے دیکھ رہی تھیں۔ جب وہاں سے نکلنے لگیں تو مجھے کہنے لگیں، یہ تمہارے چہرے پر اتنی ہنسی کیوں کھل رہی ہے؟
وہاں پر اپنے ابا کے ساتھ ساتھ ہی رہنا اور ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا مت ہونا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم وہاں پر اکیلی گھومتی رہی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ میرا مقصد اس وقت صرف اور صرف وہاں سے نکلنا تھا۔ ابا کے ساتھ میں بظاہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرا ذہن مکرم صاحب کے گھر پر الجھا ہوا تھا۔ مجھے سوچ کر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں کا ملن ہو جائے گا۔ رات کو مکرم صاحب سے کی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ دراصل رات کو میں سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ہی میرے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے دیکھا تو وہ اننون نمبر تھا۔ ویسے تو میں اننون نمبر سے کال نہیں اٹھاتی تھی اور نہ ہی میسج کا جواب دیتی تھی، لیکن رات کو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس میسج کا جواب دے دیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مکرم صاحب ہی تھے۔ پھر میں نے ان سے کال ملائی اور تقریباً صبح کے وقت تک میں نہیں سوئی تھی۔ اسی وجہ سے صبح بھی جاگ رہی تھی، جبکہ امی یہ سمجھتی رہیں کہ میں جلدی اٹھ گئی ہوں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں سوئی ہی نہیں تھی۔ مجھے اپنی اس حرکت پر بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی کہ اپنی جن حرکتوں کو سوچ کر میں ہنس رہی ہوں، بعد میں اپنی انہی حرکتوں کو سوچ کر مجھے رونا پڑے گا۔ اچانک گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ دوسری طرف میری بے چینی بھی سوا نیزے پر پہنچ چکی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں، جبکہ دوسری طرف گاڑی تھی، ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابا جی کے چہرے پہ بہت پریشانی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں آفس سے کال آ گئی۔ دراصل ان کی ایک بہت ہی ضروری میٹنگ تھی، جہاں پر انہوں نے کسی بھی حال میں پہنچنا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی میں مکرم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوشی ہوئی۔ جب میں انہیں یاد کرتی تھی، وہ میرے سامنے یوں آ جاتے جیسے میں نے بلایا ہو۔ اب تو مجھے یوں لگنے لگا جیسے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے والا محاورہ صرف اور صرف میرے لیے ہی بنا تھا۔ مکرم صاحب نے ہم لوگوں کو پریشان دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا ہو گیا؟ آپ میری طرف نہیں آ رہے تھے؟ ابا نے کہا کہ بھائی تمہاری طرف ہی آ رہا تھا، لیکن گاڑی خراب ہو گئی اور میری ایک بہت ضروری میٹنگ بھی ہے، مجھے بس کسی طرح اس میٹنگ میں پہنچنا ہے۔ مکرم صاحب نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو میں میٹنگ پر چھوڑ دوں گا، جبکہ پریشا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسے میں مختلف کتابیں دے دوں گا اور سمجھا دوں گا، پھر بعد میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دوں گا۔ مکرم صاحب کی بات سن کر میں نے بے ساختہ اپنے ابا کی طرف دیکھا، جو اس وقت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگے، یہ ٹھیک رہے گا؟ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی بڑی ہو گئی ہوں اور مجھے سب چیزوں کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ابا مسکرانے لگے اور میری سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، آج تم مکرم سے وکالت سیکھ لو۔ اس دوران میں میٹنگ جلدی ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر چلوں جاؤں گا۔ ابا کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں خوشی سے ناچنا شروع کر دوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری خواہش اس طرح سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مکرم صاحب نے ابا کو ان کے آفس میں چھوڑ دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا آج اپنے ارمان پورے کرنے ہیں یا نہیں؟ ان کی بات سن کر میں تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے دیکھا تو مجھے راستہ تھوڑا سا انجان محسوس ہوا۔ میں نے بے ساختہ مکرم صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جبکہ میرے گھر میں اکثر ہی میرے جاننے والے آتے رہتے ہیں۔ اسی دوران ہم پریشان ہو سکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں اسی طرح سے پریشان بیٹھی ہوئی تھی، تب انہوں نے میری حالت محسوس کر لی اور مجھے کہنے لگے، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ صرف میں ہی تمہیں ڈرنے سے بچا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دینے لگے۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد نارمل ہو کر بیٹھ گئی۔
تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ان کے فارم ہاؤس پر پہنچ چکے تھے۔ مجھے اپنے ابا کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے جب ان سے ابا کے بارے میں بات کی تو وہ مجھے کہنے لگے، تم فکر مت کرو، ان کی میٹنگ تقریباً 5 گھنٹوں کی ہے اور وہ 6 گھنٹوں سے پہلے فارغ نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے ہی سب کچھ پتا کروا لیا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ابا کی گاڑی خراب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مکرم صاحب کا نوکر ہی تھا، جسے انہوں نے تحفے میں ابا کو دیا تھا۔ مکرم صاحب کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اس قدر شاطر ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے ساتھ فارم ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ مکرم صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے کمرے میں لے گئے اور دروازہ کو لاک لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف آتے، دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی۔ مکرم صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ اپنی ماں کو سامنے دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اس طرح سے یہاں پر آ سکتی ہیں۔ مجھے اپنی فکر ہونے لگی تھی، لیکن میری ماں کے ساتھ ابا جان بھی تھے۔ میری ماں نے ابا جان کو کہا کہ میں اسی لیے اسے تمہارے ساتھ اس آدمی کے پاس نہیں بھیج رہی تھی، کیونکہ یہ آدمی میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان ہے۔ اس نے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے آپ سے بدظن کرنا چاہتے تھے۔ وہ تنہائی پا کر ایک دم میرے قریب آتے تھے اور مجھے پریشان کرتے تھے، لیکن آپ ان پر بھروسہ اس قدر کرتے تھے کہ آپ کو کبھی ان کی سچائی نہیں بتا سکتی تھی۔ لیکن یہ اندر ہی اندر اس شخص کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس سے نفرت کرتی تھی۔ اب جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کا رجحان اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بھی میری بیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے، تو میں نے کھلی آنکھوں سے سب کچھ نوٹ کرنا شروع کیا۔ اور آج جب میری بیٹی اس کے پاس اکیلے میں جانا چاہتی تھی تو مجھے کچھ حد تک اندازہ ہو گیا تھا۔ اس لیے میں آپ کو بغیر بتائے اس کے گھر گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ گھر وہ پر تو ہے، اور جب میں نے آپ کو فون کیا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ مکرم صاحب کے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے میں پریشان ہو گئی اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ گھر میں نہیں ہوگا۔ اماں کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، اور وہ اس قدر باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سچ کہتی ہیں، مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے چیل کی نظر رکھتی ہیں۔ انہوں نے ابا جان کو مزید بتایا کہ مکرم صاحب نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ چونکہ میں کم عمر تھی، اسی وجہ سے سب معصوم سمجھ رہے تھے، مگر مکرم صاحب بھی میرے بارے میں سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں بھی ابا جان کو سامنے دیکھ کر فوراً ہی مکر گئی اور رونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف اور صرف اٹریکشن تھی۔ حقیقت میں مجھے ان سے بالکل بھی محبت نہیں تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں اس قصے کو بھولنے لگی۔ اب میری ایک بہت ہی اچھے گھر میں شادی ہو چکی ہے اور بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، مگر آج بھی جب وہ دن یاد آتا ہے جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو خطرے میں ڈالا تھا تو میری روح کانپ جاتی ہے، اور میں سوچتی ہوں اگر واقعی اس دن میری ماں نہ آتی تو نہ جانے میرے ساتھ وہ شخص کیا سلوک کرتا۔ اگر آپ کو کہانی انٹرسٹنگ اور اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔